سیاسی وفاداریاں بدلیں گے پیسوں کے لیے اور اپنے ووٹر کو جو ہے اس طرح دھوکہ دیں گے، ان کا کوئی سیاسی مستقبل ہے جو ہے وہ نہیں رہے گا، اور یہ اس سارے بحران میں کھل کے ہمارے سامنے آیا ہے جو پاکستان کے لیے بہت مثبت پیش رفت ہے۔ دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ جو سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ ہے، جس کے نتیجے میں پہلی بار پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے اندر ایک جمہوریت جو ہے وہ آئے گی، اور پہلی بار جو سپریم کورٹ نے یہ ایک ڈیفائن کیا ہے، جو آرٹیکل 63A میں تو پہلے سے ڈیفائنڈ تھا، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو مزید اس کو ایک اب بنا دیا ہے کہ جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ اصل طاقت ہے سیاسی جماعتوں کی، لہذا جو خالی جو اوپر بیٹھے ہوئے پہلے فیصلے جو بند کمروں میں ہوتے تھے سیاسی جماعتوں میں، اب وہ بھی نہیں ہو سکیں گے۔ پارلیمانی پارٹیز کی میٹنگز جو ہیں ان کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا، اور پارلیمانی پارٹیز جو ہیں وہ فیصلہ کریں گی کہ ان کا جو لیڈر آف دا ہاؤس ہیں وہ کیسے چلیں گے، کیسے ریموو ہوں گے، کیا ہوگا۔ یہ بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کنٹریبیوشن ہے سپریم کورٹ کی، جو انہوں نے سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت کے لیے جو ہے کی ہے۔ سب سے جو میں موڈ پوائنٹ میں اپنی جو ایک اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں ان پہ آنے سے پہلے، ایک ملاقات ہوئی ہے پرسوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو حکمران اتحاد ہے ان کے لوگوں سے، کل ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے پی ٹی آئی کا فنڈنگ کیس۔ یہ ایڈمیٹڈ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا فنڈنگ کیس ڈسکس کیا ہے۔ اب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اس کے جو چیئرمین ہیں اور جو ممبران ہیں وہ تمام کے تمام ہائی کورٹ کے جج کے برابر تنخواہ لیتے ہیں، اور سپریم کورٹ کے جج کے برابر لیتا ہے چیف الیکشن کمشنر، اور ان کے جو پرکس اور پریویلیجز ہیں وہ تمام جو ہیں وہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کے ججز کے مطابق ہیں۔ اور اسی پیرلل میں یعنی اسی نوعیت میں ان کی جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ ان کے اوپر اپلائی ہوتا ہے جو سپیریئر کورٹس کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے۔ کبھی بھی کوئی اعلیٰ عدالت کا جج اپنے پینڈنگ کیس کے اوپر ایک فریق سے ملاقات نہیں کرتا، اس کے اوپر ڈسکشنز نہیں کرتا۔ یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، پاکستان کی عدلیہ کا، اس کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ کس طرح سے الیکشن کمیشن اور ان کے ممبران ایک پینڈنگ کیس کے اوپر جو جوڈیشل سائڈ کے اوپر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، ان کی ایک مخالف پارٹی کا جس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی سنگین خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن جو اس وفد سے انہوں نے کل ملاقات کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کیس چل رہا تھا ابھی ڈپٹی اسپیکر یہ جو ہمارا پنجاب کی رولنگ کا، تو بار کونسل کے لوگوں نے جو براہ راست فریق بھی نہیں تھے انہوں نے چیف جسٹس پاکستان سے ملنے کی کوشش کی، تو چیف جسٹس پاکستان نے انہیں ملنے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کے کہ آپ کا کیس ہمارے پاس پینڈنگ ہے، آپ اس میں ایک فریق ہیں، لہٰذا اس وقت آپ کی ملاقات جو ہے وہ میرے ساتھ چیمبر میں مناسب نہیں ہے۔ یہ ایک انہوں نے جو ایک ہائر مورل اور لیگل جو پرنسپل ہے، جو اصول ہے، اس کو انہوں نے جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان نے ایکسپلین کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اس وقت آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن کے ممبران نے اس اصول کو بالائے طاق رکھ کے پینڈنگ کیس کے اوپر ایک فریق کے ساتھ ملاقات کی، اور انہیں یقین دلایا ہے کہ جناب یہ فیصلہ جو ہے وہ ہم کریں گے۔ یہ انہوں نے بعد میں پریس کانفرنس بھی کی ہے، انہوں نے بعد میں پریس ریلیز بھی جاری کی ہے۔ سو یہ جو اب ہے ان کا جو کنڈکٹ ہے اس کی وائلیشن میں اب ہم اپنی لیگل ٹیم سے بات کر رہے ہیں، اور یہ ایک فٹ کیس ہے پروسیڈ اگینسٹ الیکشن کمشنر اینڈ ممبران کہ ان کے خلاف جو ہے وہ جوڈیشل جو کمیشن ہے اس میں ریفرنس بھیجا جائے اور ان کو ان کے عہدوں سے برخاست کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی آج ملک میں جو بحران ہے، اس بحران کی سب سے بڑی وجہ انتخابات کا نہ ہونا ہے۔ جب اسپیکر کی رولنگ کا کیس آیا تھا اور اس کے بعد وہ کیس سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا تھا، تو بالکل واضح تھا کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی تھی اس وقت جس کو بلا کے بھی انہوں نے جو پولیٹیشنز کو بلا کے بھی شہباز شریف صاحب کی بھی بات سنی،
بلاول بھٹو کی بات بھی سنی، اور ایک اس وقت مطمع نظر تھا وہ یہ تھا کہ الیکشنز کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ ایک سوالی پولیٹیکل کوسچن ہے، اور پولیٹیکل کوسچن جو ہے وہ عدالتوں میں ریزالو نہیں ہوتے، وہ لوگ ریزالو کرتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چیف الیکشن کمشنر کا یہ بیان آیا کہ ہم تو الیکشن کرا ہی نہیں سکتے اکتوبر تک۔ آج اس ملک میں جو بحران ہے وہ الیکشن کمیشن کے اس بیان کی وجہ سے، جنہوں نے اس وقت الیکشن کرانے سے انکار کر دیا، جو ان کی آئینی ذمہ داری تھی آئین کے تحت کہ انہوں نے الیکشن کروانے ہیں، انہوں نے الیکشن کروانے سے انکار کر دیا اور مضبوط کیا موجودہ حکمران اتحاد کے ایجنڈے کو، تاکہ وہ آئے اور ملک کا بیڑا غرق کر دیں، جو انہوں نے کر دیا۔ آج ڈالر 250 میں بھی نہیں مل رہا مارکیٹ میں، یہ 100 دنوں میں ہوا ہے۔ آج پاکستان کی کرنسی یوکرین کے بعد، یوکرین اس وقت حالت جنگ میں ہے روس کے ساتھ، پاکستان کی کرنسی یوکرین کے بعد سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی کرنسی میں گراوٹ آئی ہے تو وہ پاکستان کی کرنسی میں آئی ہے۔ یہ معیشت کے، اور اس معیشت کو اس جگہ پہ پہنچانے میں جو شہباز شریف کا رول ہے، جو پی ڈی ایم کا رول ہے، ان کا تو ہے ہی ہے، لیکن سب سے بڑا رول الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے، جنہوں نے اس وقت جب الیکشن کی طرف آج ملک میں نئی حکومت آ چکی ہوتی، ہم ایک سٹیبل انوائرمنٹ میں ہوتے، ہمیں پتا ہوتا لوگوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے، لوگوں کو جب بھی جمہوریت میں ایک حد سے بڑا ہوتا ہے کرائسس، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ الیکشنز کی طرف جاتے ہیں۔ ہم نے الیکشنز کی طرف چلا جانا تھا۔ آج ایک مستحکم حکومت ہمارے سامنے ہوتی، ہمیں پتا ہوتا کہ یہ جو پالیسی ہے وہ ہے کیا، کدھر جا رہی ہے، کدھر نہیں جا رہی۔ اس وقت نہ کسی کو سر کا پتا ہے، کسی کو پتا نہیں ہے کہ شہباز شریف جو اس وقت چیئرمین سی ڈی اے کے، اصل میں تو اس وقت جو شہباز شریف ہیں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسی حکومت وفاق میں حکومت ہے جس کے کسی صوبے میں حکومت نہیں ہے۔ سو پریکٹیکلی شہباز شریف جو ہیں وہ سی ڈی اے کے وزیر اعظم، سو ان کی وجہ سے وہ کوئی فیصلہ کر ہی نہیں پا سکتے۔ وہ کیسے جا کے آئی ایم ایف سے پھر آرمی چیف کو بات کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ جو شہباز شریف ہے وہ تو تیل کی قیمت خود نہیں بڑھا سکا۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے انہوں نے بیان دیا کہ ہمیں آرمی چیف کی مدد کی ضرورت ہے تیل بڑھانے کی قیمت بڑھانے کے لیے۔ سو پریکٹیکلی ملک میں اس وقت وفاقی حکومت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ سی ڈی اے کی جو چیئرمینی ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، یہ پرائم منسٹرشپ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اب آئی ایم ایف جو ہے اس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ابھی تک اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ جب چاروں صوبے ان کے ساتھ نہیں ہیں، جب ان کی اپنے ملک میں جو ہے یہ بیچارے جو ہیں یہ جا کے برگر بھی اکیلے نہیں کھا سکتے باہر، لوگ ان کو لوٹے لوٹے کے نعرے لگاتے ہیں، یہ جا کے جو ہے وہ کسی بھی پبلک مقام کے اوپر کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، تو وہ آئی ایم ایف والے بھی پریشان ہیں۔ ظاہر ہے ان کا یہاں پہ بھی ڈائریکٹریٹ ہے، وہ کہتے ہیں ان سے بات کریں تو کریں کیا۔ پاکستان کی اس وقت جو عملی عالمی صورتحال ہے، آپ دیکھیے کہ رشیا کے وزیر خارجہ نے بلاول بھٹو سے ملنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں کون ہے، لڑکا سا آ گیا ہے، انٹرنشپ کر رہا ہے، کرے، وہ 12 دن تو وہ دفتر ہی نہیں جاتا، لوگ اس کو جانتے ہی نہیں۔ آپ نے اپنی فورن پالیسی میں خود کو تنہا کر لیا، آپ نے اپنی معاشی پالیسی میں خود کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر لیا، اور اب آپ ایک اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم نے الیکشن نہیں کرانے۔ الیکشن کیوں نہیں کرانے؟ یہ صرف جو پی ٹی آئی کو اس سے ان کو ڈر پڑا ہوا ہے کہ یہ 2/3 اکثریت سے عمران خان جیت جائے گا۔ کیا آپ اس وجہ سے الیکشن جو ہے اس کو ہولڈ کرا سکتے ہیں، الیکشن کو التوا میں رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یقین ہے کہ ہماری مخالف جماعت جو ہے وہ الیکشن جیت جائے گی لہٰذا ہم الیکشن نہیں کرواتے؟ یہ تو دیکھیں، یہ تو ہمارے گلی محلوں میں کرکٹ کے میچ ہوتے تھے کہ آپ جو بندہ بال یا وکٹیں لے کے آیا ہوتا تھا وہ باری لے کے کہتا تھا میں نے نہیں کرانا بال، نہیں میں نہیں دیتا وکٹیں۔ یہ اس طرح کا بچوں والا ایٹیچیوڈ ہے ان کا، اور اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ یہ ملک کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ اگر آپ نے الیکشن نہیں کروانے اس ڈر سے کہ عمران خان الیکشن جیت جائے گا، پھر آپ ملک میں کوئی اور سسٹم کر لیں، پھر آپ جو ہے وہ کہیں کہ ہم نے اور کوئی کمیونسٹ جو نظام تھا روس میں وہ سسٹم بنانا ہے، ہم نے ڈکٹیٹرشپ لانی ہے، کیونکہ جمہوریت میں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اس لیے جو الیکشن التوا میں نہیں رکھ سکتے کہ مجھے ڈر ہے میرا مخالف جیت جائے گا، میں الیکشن ہی نہیں کروا رہا۔ یہ تو ایک عجیب و غریب بات ہے۔ اب آئیے یہ جو فائنینشیل ٹائمز کی جو سٹوری ہے اس کے اوپر جو بات ہوئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فائنینشیل ٹائمز میں کوئی نئی بات نہیں ہوئی۔ ہم مان رہے ہیں کہ یہ $1.3 ملین جو ہیں
یہ پی ٹی آئی کو ووٹن سے ٹرانسفر ہوئے تھے. اس میں ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے ایلیگیشن کیا ہے اور ہم نے جواب کیا دینا ہے. مثال کے طور کے اوپر اگر دنیا میں جو فنڈ ریزنگ ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے آپ اور پہلی بات میں آپ کو عمران خان پاکستان کے سب سے بڑے فنڈ گیٹر ہیں. یہ صرف 9 کیا ہے. نمل نے ابھی پچھلے 2 ہفتوں میں $2 ملین اکٹھا کیا. اسی طرح سے جو پی ٹی آئی کی نامنظور.com ہے اس کو میرا خیال ہے کہ 5-6 دنوں میں 47 کروڑ روپیہ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز نے دیا ہے. یہ جو ایک مہم ہے پی ڈی ایم کی اس وقت اور یہ جو اس وقت لگے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی اور نون والے اور جے یو آئی فضل الرحمان جو اوورسیز پاکستانیز کے خلاف جو ان کا ٹائریڈ ہے اوورسیز پاکستانیز کے خلاف جو یہ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں یہ حیران کن ہے. کیونکہ ایک تو مجھے کوئی بھی دیکھے کوئی تھوڑی بہت عقل رکھتا ہوگا جو پولیٹیکل تھنکنگ رکھتا ہوگا وہ کیسے 90 لاکھ لوگوں کے خلاف جو اس وقت باہر بیرون ملک پاکستان کی عزت ہیں جو پیسے کما رہے ہیں $31 بلین تو انہوں نے ابھی بھیجے ہیں. اگر وہ 31 بلین آئی ایم ایف سے تو ہم $3 بلین لے رہے ہیں. اوورسیز پاکستانیز نے تو $31 بلین بھیجا ہے پاکستان کو. اگر وہ یہ پیسے نہیں بھیجیں ہماری تو کمر ٹوٹ جائے. ہمیں پی ٹی آئی جو ہے ہم اوورسیز پاکستانیز کے اوپر فخر کرتے ہیں. ہم اوورسیز پاکستانیز کو اپنی بیک بون کنسیڈر کرتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ فضل الرحمان شہباز شریف اور یہ بلاول اور یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں یہ اوورسیز پاکستانیز سے نفرت میں کیوں مبتلا ہے. پہلے انہوں نے ان کا ووٹنگ رائٹ ختم کر دیا کہ نہیں یہ سارے عمران خان کو ووٹ دیں گے. اس کے بعد آ کے اب یہ ان کے کہہ رہے ہیں کہ یہ فنڈنگ نہ کیا کریں. یہ حیران کن بات ہے. ہمیں عارف نقوی وہاں پہ کیس کا سامنا کر رہے ہیں کہ امریکن فائنینشیل ریگولیشنز کی انہوں نے خلاف ورزی کی. ہو سکتا ہے وہ کیس صحیح ہو سکتا ہے وہ کیس غلط ہو لیکن ہمیں نہیں پتا. لیکن ہمیں عارف نقوی ہمارا ولن تو نہیں ہے. امریکن اگر فائنینشیل انہوں نے کیا ہے وہ امریکہ نے ان پہ کیس کیا ہوا ہے وہ کریں نہ کریں. اور اس جو کہانی ہے اس میں جواب تو انہیں اس بات کا دینا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ $20 ملین تو شریف جو فیملی بردرز ہیں شریف نواز شریف اور شہباز شریف ان کو آفر ہوئے تھے. انہوں نے تو اس کی تردید ہی نہیں کی. انہوں نے تو آفر ہی نہیں انہوں نے تو اس کو آ کے بتایا ہی نہیں ہمیں کہ اس کے اوپر ان کا کیا موقف ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم جو فنڈنگ کرتے ہیں وہ ہم ایسی کرتے ہیں اور ہم آگے بھی ایسی کریں گے. کیوں ہم کیسے فنڈنگ کر رہے ہیں؟ عمران خان جاتے ہیں وہ وہاں پہ ڈنرز ہوتے ہیں ان کے ٹکٹس ہوتے ہیں. ہمیں 40,000 لوگوں نے 2008 سے 2013 کے درمیان فنڈنگ کی. اس 40,000 لوگوں کی ہم نے تقریباً جو فنڈنگ کی ہے وہ 3.5-4 ارب روپے کی فنڈنگ کی ہے. ان میں سے 25 کروڑ روپیہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کو یہ جو واٹن ہے اس نے بھیجا تھا. تو واٹن نے بھی جو بھیجا تھا وہ بھی کرکٹ میچ ہوا تھا. عمران خان نے سالوں کے بعد جا کے وہاں پہ بالنگ کی تھی اس میچ میں اور اس میں لوگ آئے انہوں نے پیسے دیے. وہ پیسے جو ہیں برٹش لاز میں بھی ایفیڈیوٹ ہوا. یہاں پہ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عارف نقوی نے ایفیڈیوٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل لیگل پیسہ ہے اور عارف نقوی پاکستانی ہے. انہوں نے وہ پیسہ بھیجا. وہ پیسہ جو ہے وہ لیگل طریقے سے پاکستان آیا لیگل طریقے سے ڈکلیئر ہوا. اور اسی طریقے سے پاکستانی ہیں جو ہمیں $100 بھیجتے ہیں جو $50 بھیجتے ہیں. کئی جو پاکستانی ہیں انہوں نے جو ہے وہ $10 بھی جو ہے وہ دیے. یہ پولیٹیکل پارٹیز ایسی فنڈنگ کرتی ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے سیٹ پکڑے ہوئے ہیں مافیاز پکڑے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا پی ایم ایل این نے جس طرح سے یہ مریم اورنگزیب کے ہسبینڈ جو ہے علی تاثیر انہوں نے سگریٹ کمپنیز کو اربوں روپے کی کنسیشنز لے کے دیں. وہاں سے تو پیسہ آیا ہے. اب وہ پیسہ کدھر گیا ہے ہمیں نہیں پتا. ہو سکتا ہے وہ نون لیگ کی فنڈنگ میں گیا ہو. تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا. ہو سکتا ہے مریم اورنگزیب نے پیسے لگائے ہوں اس کے لیے. پی ٹی آئی ایسے نہیں کرتی. ہم پبلک فنڈنگ کرتے ہیں. ہم اپنے جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں پاکستان سے باہر لوگ ہیں ہم پریفر کرتے ہیں کہ بجائے 4 سیٹ ہمیں پیسے دینے کے یا 4 کمپنیاں ہمیں پیسے دینے کے ہمیں اوورسیز پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ پیسے دیں. چھوٹے چھوٹے بچے جلسوں میں آتے ہیں وہ اپنی جو پاکٹ منی ہے وہ عمران خان کو دے کے جاتے ہیں. یہ اعتماد ہے عمران خان کا لوگوں کا عمران خان کے اوپر. اور یہ اعتماد ہے عمران خان کا جن کو ابھی تک شوکت خانم 70 ارب روپیہ خرچ کر چکے ہیں کینسر ہاسپٹل کینسر کے مریضوں کے اوپر. اور یہ کہاں سے آیا؟ عمران خان کے پاس تو 70 ارب نہیں ہے.
پی ٹی آئی کے کسی بندے کے پاس تو 70 ارب نہیں ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے یا اوورسیز کا پیسہ ہے جنہوں نے دیا۔ اچھا، اب جس طرح یہ اگر نمل جو ہے یہاں پہ زیادہ تر میں 2/3 سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بغیر فیس کے پڑھ رہے ہیں، وہ پیسہ ان کے اوپر ملینز آف روپیز خرچ ہوتے ہیں مہینے کے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ پاکستان کے لوگ دیتے ہیں۔ ہاں البتہ آپ یہ دیکھیے کہ لیٹ سے آپ نے 9 ارب روپیہ جمع کیا ہے، ہم نے لاز کو فالو کرنا ہے، پاکستان کے لاز ہیں، برٹش لاز ہیں، ان کو فالو کیا۔ یہ ہم نہیں کر سکتے کہ 100 اگر 1 لاکھ آدمی جو ہے اس نے ہمیں پیسے دیے ہیں تو ہم لاکھ آدمیوں کا سورس آف انکم دیکھنا شروع کر دیں گے، ان کا سورس آف انکم کیا ہے۔ ہمارے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے، ہم نے صرف دیکھنا ہے کہ انہوں نے لاز کو فالو کیا ہے، لاز کے مطابق ٹرانزیکشن کی ہے، زبردست، ہمارے پاس آگے پیسے ختم، بات ہوگی۔ اگر انہوں نے کہ لا وائلیٹ کیا ہے تو وہ اس حکومت کے اس کے درمیان ہے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہمارا مطالبہ صرف اتنا ہے، بالکل پی ٹی آئی کی فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہیں کہ آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے فنڈنگ کیسز کا بھی ساتھ فیصلہ کریں، وہ کمپلائی وتھ کریں۔ ان کی سکروٹنی رپورٹ آئی ہوئی ہے، کیونکہ اور ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، جے یو آئی کا، ٹی ایل پی کا تو میں نام ہی نہیں لے رہا نا، ادھر تو بیچاروں کی ویسی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں پتہ کرتے ہوئے۔ ذرا پوچھے نا فضل الرحمان کا ہیڈ آفس کس نے بنا کے دیا تھا؟ خود بے نظیر بھٹو، حافظ حسین احمد شہید جو ہیں، حافظ حسین احمد نے لکھا کہا ہے کہ اپنا یہ پیسہ جو ہے وہ لیبیا نے جو ہے اس وقت دیا تھا۔ سیف قذافی خود پاکستان آئے تھے انیگوریٹ کرنے ان کا ہیڈ آفس۔ بے نظیر بھٹو شہید نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اسامہ بن لادن سے میری حکومت ہٹانے کے لیے نواز شریف نے پیسہ لیا تھا۔ اب بے نظیر بھٹو شہید کا بیٹا جو ہے وہ تو بے نظیر کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، وہ تو اپنے ابو جی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ادروائز جو ان کی والدہ ہیں ان کی تو جدوجہد رہی ہے شریف فیملی کے خلاف، اور انہوں نے تو اس فسطائیت کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، اسی لیے آج پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے۔ بلاول بھٹو کا بے نظیر سے تو تعلق ہی نہیں لگتا، وہ تو سارے اپنے، وہ تو زرداری فیملی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے بھٹو کہا تو امیر حسین بھٹو صاحب کا مجھے میسج آیا، وہ بڑے میرے سے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ زرداری کو جو ہے وہ بھٹو بھٹو کہی جا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال میں اس وقت تو انفارچونیٹ ہے کہ وہ بے نظیر بھٹو کی تو وراثت ہی ختم ہو گئی اور وہ سارا ایک زرداری صاحب کا شروع ہو گیا۔ لیکن بہرحال یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ملاقات کی ہے یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے، اس کے پیش نظر ان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ موو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو کیس کا فیصلہ ہے وہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا کیس اکٹھا لوگوں کے سامنے رکھا جائے، اور اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ لوگ ایک کمپیریزن کر سکیں، لوگ دیکھ سکیں کہ کون سی پارٹی کیسے فنڈ اکٹھا کرتی ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی جو ہے اس کو آپ بتا دیں اور دوسری پارٹیاں جو ہیں ان کو آپ موقع دے دیں اس پہ تنقید کرنے کا۔ حق تو یہی ہے نا کہ آپ جو میڈیا ہے اس کے سامنے کمپیریزن آئے پی ٹی آئی کی